ابھی پاکستان میں آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ایک ڈونٹ شاپ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. جب وہ فیملی کے ساتھ تھے ان کو ڈسریسپیکٹ کیا گیا، اور اس سارے ایونٹ کو ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا. انہوں نے اس واقعے کا مذاق بنایا اور انکریج کیا اس بدتمیزی کا انسیڈنٹ جو تھا، اس کو انکریج کیا انہوں نے. اور اس ڈونٹ شاپ پہ جا کے انہوں نے انکریج کیا اور سالیڈیرٹی کا اظہار کیا اس ڈونٹ شاپ والوں سے کہ آپ نے یہ جو بھی کچھ کیا ہے چیف جسٹس کے ساتھ ان کی فیملی کی موجودگی میں، اس کو اپریشیٹ کیا گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان میں بلینگ یا ہولیگنزم کو بہت زیادہ انکریج کیا ہے، غنڈہ گردی بڑھائی ہے، اور جس کا نقصان پورے ہمارے ایز اے ہول پوری پاکستانی سوسائٹی کو ہوگا اور ہو رہا ہے تیزی سے. اس سے پہلے بھی پولیٹیکل رائیولریز رہی ہیں پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کسی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا کسی بھی سول سوسائٹی یا کسی بھی ایک مہذب معاشرے کا حصہ نہیں رہا ہے. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف سے بہت سیریس ریزرویشنز رہی ہیں، شکایتیں رہی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صحیح یا غلط، لیکن جو بھی تھا اس کے باوجود کبھی بھی پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف، جنرل ضیاء الحق، مسلم لیگ، کسی بھی سیاسی جماعت کو، ان کی فیملیز کو اس طرح ٹارگٹ نہیں بنایا، اس طرح کسی کے ساتھ بدتمیزی یا غنڈہ گردی نہیں کی انہوں نے. کچھ چھوٹی موٹی ورکرز میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ فیملیز کے لیے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کی فیملی کو اس طرح ایک کلچر بنا دیا جائے کہ جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں جب تک وہ آپ کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی پرنسپل انسٹینس یعنی کوئی اصول کی بھی بات ہوتی ہے تو ایک جو ہماری پارٹی ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. ان کی ویمن کو، ان کے بچوں کو، ان کے سینئرز کو، سب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو بھی کر رہا ہے یہ بہت غلط ہے، لیکن یہ ایک مخصوص پارٹی نے یہ جو ہولیگنزم اگینسٹ پولیٹیکل رائیول کیا ہے یہ بہت غلط ہے. اس کے بعد انہوں نے ایز یوزول پولیٹیکل، جب یہ ڈونٹ شاپ اسلام آباد میں ہوا چیف جسٹس کے ساتھ، تو اس کے بعد ایک براج آف فیک نیوز شروع ہو گئی، جس میں انہوں نے ڈیپ فیک نیوز بھی بنائی. اس کے علاوہ کچھ فوٹو شاپ بھی کی کہ بیکری کو سیل کر دیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے پروپیگنڈا مشین کے ذریعے پوری سوشل میڈیا پر پھیلایا. جنگ جب ہوتی ہے، وار کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جس رولز آف انگیجمنٹ کے ہیومن رائٹس یا انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے جو لاز ہیں، تو جن کنٹریز میں وار ہو رہی ہے اس کو فالو کریں گے. کچھ کنٹریز نہیں کرتے جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں ملوث ہیں، وہ کنٹریز لائک اسرائیل ان کو فالو نہیں کرتا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیل اس وقت ایک پوری غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے. یہ میں بعد میں بات کروں گا. اکتوبر 7 کو اسرائیل کے حملے کا سال پورا ہوگا تو میں اس وقت یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کروں گا. تو بات کر رہے تھے ہم کہ پاکستان میں بدتمیزی کی سیاست یا پوری دنیا میں یس ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن اگین کہ فیملیز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ جب پولیٹیشین یا جس سے آپ کو اختلاف ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو. تو اگر ہماری اچھی اپ برنگنگ ہوئی ہے، اچھی پرورش ہوئی ہے، تو ہم سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ویسے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو فرینچ پریزیڈنٹ میکرون، ان کو کسی نے تھپڑ مار دیا، جارج بش کو جوتا مارا گیا، ہمارے جام صادق کو جوتا مارا گیا پھینک کے، لیکن ان سب کے باوجود کسی نے اس حد تک نہیں گیا کہ فیملیز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہو. اس کا ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں جب پیرنٹنگ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو فری تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی، اور ان کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیا سوال کرنا ہے. پیرنٹس
ان سے اسی سوال کی امید رکھتے ہیں کہ جو سوال وہ چاہتے ہیں کہ بچے پوچھیں. بچوں کی ایک ان بلٹ انکویزیٹی جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ سفوکیٹڈ ماحول میں بچے اس طرح سفوکیٹڈ ماحول بچوں کے اندر بچے اس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ان میں غلامی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک سلیو بن جاتے ہیں, بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں. تو جس کے وہ بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں پھر اس کو وہ اس طرح فالو کرتے ہیں کہ ان کی غلط چیزوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. بھٹوس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جن کو بینیفٹ مل گیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی ان کے فالوورز کی جنریشن بھی اسی غربت اور بدحالی کا شکار ہے. نواز شریف, ان کے بھی فالوورز ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بھی ملک کے لیے کوئی ایسی چیز تو نہیں کی کہ ہم بہت زیادہ ان کو کہیں کہ انہوں نے ملک کو, بلکہ شاید جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا. الطاف حسین, عمران خان, فضل الرحمان, اب سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ڈائی ہارڈ ان کے جو فالوورس ہیں سب ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے پارٹی کا مینیفیسٹ کیا ہے, پارٹی کا منشور کیا ہے, وہ بس ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. جسٹ لائک اے بلائنڈ غلام جس طرح فالو کرتا ہے. یہ لوگ چین میں نہیں ہوتے, لیکن ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ غلامی کی چیزوں میں جکڑ جاتا ہے, اور یہ بس بلائنڈلی آپ دیکھیں کہ جس طرح شیپ ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کو فالو کرتے ہیں اپنے لیڈرز کو. تو پاکستان میں پرسونیفیکیشن ہے, پاکستان میں ایک تھنکنگ نہیں ہے کہ واٹ از ہمارے رائٹس کیا ہیں. ایک ایز اے پالیٹیشین وہ ہمیں کیا چیز ڈیلیور کرے گا. وہ صرف ایک پرسونیفیکیشن ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے پیچھے اس طرح چلتے ہیں کہ بالکل بلائنڈلی چلتے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈگریز ہیں, وہ اپنے لیڈر کی ہر غلط بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر لیڈر کے اوپر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو جج سے پہلے عوام لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. پولیٹیشین, خاص طور پر پاکستانی پولیٹیشین, پبلک کی ڈپرائیومنٹ اور ڈپریشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ پولیٹیشینز اور بلائنڈ فالوور کا ایکشن جو ہے یہ ایک انٹینس مینٹل ڈس آرڈر کی طرف مینٹل ڈس آرڈر ہے, جو بیہیویئرل سائنس میں بھی اور سائیکالوجی میں بھی یہ ایسے ڈس آرڈر ہیں کہ جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں, اور پاکستان میں وہ پولیٹیکل لیڈرز اور جو فالوورز ہیں ان کے اندر ہیں, جس میں ایک ہے آبسیسو لو ڈس آرڈر, OLD. یہ ریفر کرتا ہے ایک ایسی کنڈیشن کو کہ جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ آبسیسڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی ہر چیز کو آپ بغیر سوچے سمجھے, وداؤٹ اینی ریزننگ, جسٹیفیکیشن, آپ اس کے فالوور بن جاتے ہیں. دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو لو ہارمون, لیکن یہ اسی کی طرح ایک ایسی آبسیشن ہے کہ آپ لیڈر کے پیچھے سر ہلا رہے ہیں, اور آپ وہ لیڈر کو ریلیجن سے زیادہ آپ اس لیڈر کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ لیڈر اور یہ جو اپ برنگنگ ہے پاکستان میں, جو پیرنٹس سوال کرنے پر پابندی لگاتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں آپ کو یہ سوچنا ہے, یہ سوال کرنا ہے, یہ انڈاکٹرینیٹ کر دیتے ہیں. یہ کہ اس کی وجہ سے سیاستدان, پولیٹیشین یا کوئی بھی, ایون کے اسپرچل لیڈرز بھی ان کو اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ اور سمجھ پر آپ یہ سمجھے کہ لاک کر دیتے ہیں, اور لوگ ان کے ڈائی ہارڈ فالوور بن جاتے ہیں. اور وہ لیڈر کو اپنی پوزیشن, اور لیڈرز ان کو اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈر ہمارا لیڈر ہے, اور لیڈر ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں مینٹل ہیلتھ یا بیہیویئر ڈس آرڈر کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یا پھر ایک اور میں سائیکولوجیکل ہی کنڈیشن کہوں گا, بیکاز میرے پاس اٹس اے پارٹ آف مائی ایجوکیشن, نارسیزم بھی ہے ہمارے لیڈرز میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں جن کا میں نے نام لیا, چاہے وہ بھٹوز میں ہو, نواز شریف ہوں, الطاف حسین بھی ہیں اس میں, عمران خان, یہ سب کبھی یہ لوگ مسٹیک اپنی اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ سب کو پتا ہے, اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کر سوچیں تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے کتنی مسٹیک کی ہے
what you are today, Pakistani public, what you are today, because آپ ان لیڈرز کی وجہ سے ہیں. اور یہ نارسزم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لیڈر جو ہے سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ کی جو فالوورز ہیں ان کی کیا نیڈز ہیں، ان کی کیا بیسک نیڈز ہیں. وہ ان کی نیڈز کو چھوڑ کے اپنی ڈیزائر ان کی نیڈز کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور عوام جو ہے فالو کرتے چلے جاتے ہیں. اس کیٹیگری میں زینوفوبیا کو ڈسکس نہیں کروں گا، بیکاز دیٹس اندر تھنگ. زینوفوبیا ہم نہیں ڈسکس کر سکتے، وہ بھی ایک چیز ہے. اس طرح جب لیڈر کو فالو کرتے ہیں ان کے فالوور، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور ایک مافیا، ایک کلٹ مافیا کی طرح بن جاتے ہیں کہ جو بعد میں پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں پہ، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، گورنمنٹ پراپرٹی پہ حملہ کرتے ہیں. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ سب ہو رہا ہے، ایون کہ لیڈرز خود اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. تو جب یہ کلٹ لیڈر ایک بن جاتے ہیں، کلٹ فالوور بن جاتے ہیں ان نوئنگلی، ان انٹینشنلی، تو یہ سوسائٹی میں صرف اور صرف دے ڈو اونلی بیڈ اینڈ ہارم ٹو سوسائٹی، دے ڈونٹ ڈو اینی گڈ. پرسنالٹی انفلوئنس میں جب یہ آ جاتے ہیں، جب کسی کی پرسونیفیکیشن، جب میں نے جن لیڈرز کے نام لیے، ان میں آ کے یہ ہر بغیر کسی لاجک کے ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. اور اس سب ہولیگن اور بدماشی اور یہ جو عوام یہ ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ کنزیکٹو گورنمنٹس کا بھی ہے، ایک کے بعد ایک گورنمنٹ آئی. اس میں بڑی بری چیز یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ نہیں کیا گیا، ہمارے یہاں کمیونٹی سینٹرز نہیں بنائے گئے، اسپورٹس ڈیبیٹس اور اسپورٹس کو ختم کر دیا گیا، گراؤنڈز نہیں ہیں. تو اب یوتھ جو ہے دے وینٹ آؤٹ دیئر فرسٹریشن، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بن جاتے ہیں، ان کو کوئی جھوٹ بولتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اور اس میں گورنمنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ یوتھس کو، سب سے بڑی اس میں ایک اور چیز ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے، جن کے پاس جاب ہے وہ بھی اچھی جاب نہیں ہے. 20,000 30,000 کی جاب تو اتنے پیسوں کے تو بل آ جاتے ہیں. تو لوگ اتنے فرسٹریشن ہو چکے ہیں کہ دے بلائنڈلی فالو دیس لیڈرز. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پھر وہ اننوئنگلی دے فال انٹو دا کیٹیگوریز آف نارسیزم میں چلے جاتے ہیں، ہولیگن بن جاتے ہیں، کلٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سوشل معاشرے کی ایسی برائی ہیں کہ اننوئنگلی آپ اس میں جاتے ہیں، اور پھر بعد میں سوسائٹی کے لیے آپ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ایز اے ہول، جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے. تھینکس فار واچنگ.